نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وجيء يومئذ بجہنم جس دن سامنے لائی جائے گی جہنم یومئذ یتذکر الانسان اس دن نصیحت پکڑے گا انسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى لیکن آج اس کے لیے کہاں ہوگی نصیحت کیا فائدہ دے گی اسے نصیحت یقول یا لیتنی کہے گا ہائے کاش قدمت لحیاتی بھیجتا میں اس زندگی کے لیے کچھ ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کبریائیاں اسی کے لائق ہیں، مطلبیاں اسی کے لائق ہیں۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی یاد پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جو ہر کام کی اساس اور بنیاد ہے، اور یہی العروۃ الوثقی، ایسا کڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ تقوی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی ستھری بات کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری بگڑیوں کو بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہاری بگڑی بنا دے گا، تمہارے خراب ہوئے اعمال درست کر دے گا، معاملات تمہارے درست کر دے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے، کیونکہ تقوی ہی بنیاد ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا اصل مقصود و مطلوب وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اس مصروف ترین زندگی کے اندر، مشغول ترین زندگی، سب سے زیادہ اگر کوئی دور مشغول ترین زندگی کا گزرے گا تو وہ یہ دور ہوگا جو گزر رہا ہے، انتہائی مشغولیت، کوئی وقت امکان انسان کے پاس نہیں ہے فضول بیٹھنے کا، اور اگر اسے کاموں سے کچھ فرصت حاصل ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں گھوم پھر لیتا ہے۔ اتنی مشغول ترین زندگی، لیکن اس مشغول زندگی کے اندر کہیں انسان اپنے اصل مقصد کو بھول نہ دے۔ اور وہ اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کی عبادت میں خلل آ رہا ہے تو پھر میری پیدائش کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ میں بھلے سب کچھ حاصل کروں، لیکن میں نے سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود کچھ بھی نہ پایا، اور مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ تلیاں ملتے نہ رہ جاؤں آخرت میں پھر رونا ہی نہ پڑ جائے، آخرت کے اندر میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ اگر میری زندگی کا اصل مقصد مجھ سے بھول گیا یا رہ گیا، اللہ اکبر، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اور جن کا واسطہ ذریعہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، اور اللہ نے وہ اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ مقصد یاد دلاتے رہیں ہر دور میں۔ اور اللہ نے پھر کتابیں بھیجی ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں یہ یاد دہانی کروانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا مقصد بھول جائے۔ یہ پیغمبر، یہ رسول، اور پھر پیغمبروں نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، یہ جمعہ، یہ نمازیں، یہ مساجد، یہ علماء، یہ نیکی کے اور مجالس، یہ ساری اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یاد دہانی کے لیے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ اگر کوئی اپنے دور کے عالم علماء لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا کر کسی اور مقصد پہ لگا دے، یہ ان کا گناہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے یہ دیا اس لیے ہے، صرف اللہ نے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ کبھی بھولنے نہ پائے۔
اور ساری مخلوق زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس انسان کے تابع کر دیا ہے کہ سب سے تو فائدہ اٹھا، لیکن تو اپنے رب کے لیے ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا، چاند پہ پہنچ گیا، آسمانوں میں فضاؤں میں فائدہ اٹھا رہا ہے، پانیوں کے اندر، پہاڑوں کی تہوں میں پہنچ کر کے کون سی جگہ ہے جو انسان کے مسخر نہیں ہے؟ اللہ نے انسان کے مسخر کر دیا ہے ہر چیز کو، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ تو میرے لیے، دنیا کی ہر چیز تیرے لیے ہے، بڑے بڑے جانوروں کو اس نے قابو کر لیا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ جانور چارہ کھاتا ہے، ساری رات سارا دن اس کو چباتا رہتا ہے، اور جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کے لیے دودھ پیدا کرنا ہے، میں نے اس کے لیے دودھ پیدا کرنا ہے، ہر ایک چیز اس کے تابع اللہ نے اس کے لیے لگا دیا، لیکن اس کو اللہ نے کہا ہے کہ تو میرے لیے ہے، میری عبادت کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے جنت کا بھی وعدہ دیا، جو اچھے عمل کر کے لائے گا، جو محنت کرے گا، جو میری عبادت کرے گا، مجھے راضی رکھے گا، میں اس کو جنت دوں گا۔ اور اگر کسی کے عمل میں کمی آ گئی، اس کے باوجود کہ میں نے اس کو ہر چیز دے رکھی ہے، میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے، میں نے صحت دی، میں نے مال دیا، میں نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی، اس کے باوجود اگر وہ میرا نہیں بن سکا، کمی لے کے آیا، اس نے میرے حکم کو پامال کیا، پورا نہیں کیا، اس کو جہنم میں ڈالو، یہ بھی اللہ نے وعدہ دے دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اطلاع کر دی ہے کہ تم سب کے سب ایک دن اگلے پچھلے سارے جمع کر کے میرے سامنے حاضر کیے جاؤ۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے دربار میں پیش ہوئے بغیر کہیں جا سکتا، کوئی آدمی، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی صحیح ہے، جیسا بھی ہے، نبی ہے، ولی ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، اللہ کی دربار میں اسے پہنچنا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اطلاع دے دی ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے بڑے بڑے مشکلات وقت آتے ہوں گے، لیکن ان جیسی مشکلات تمہیں کبھی پالا نہیں پڑا ہوگا جو آخرت میں مشکلات آئیں گی، جو وہ دن آنے والا ہے قیامت کا دن، انتہائی مشکل ترین دن ہے، اس جیسا دن تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ وہاں پریشانیاں ہیں، چلنا ہے پیدل میدان معاشر میں، میدان معاشر میں جمع ہونا ہے، سورج سوا نیزے تک آ جائے گا، سوا نیزے تک، اتنی گرمی دھوپ ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، لغامیں پڑی ہوئی ہوں گی پسینوں کی، پانی کہیں نہیں ملے گا، کسی جگہ پر سوائے حوض کوثر کے کسی جگہ پانی تو میں نہیں ملے گا، اور یہ کہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا وہاں نہیں ہوگا، کسی سے کچھ لے نہیں پاؤ گے، کسی جگہ گپ اندھیرا آئے گا، پھر تم نے اللہ کی دربار میں پیش ہونا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بتا کیا کر کے آئے۔ کوئی بندہ اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک اپنے رب کو جواب نہیں دے پائے گا کہ میں نے زندگی دی تھی، بتا زندگی کے ساتھ کیا کر کے آیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دی ہے اپنے نبی کے ذریعے، میں نے ایک ترازو لگانا ہے جس ترازو میں تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے، اور تمہارے اعمال نامے، تم اپنے اعمال ناموں کو شفاف و صحیح اپنے سامنے دیکھو، اس کا تول، اس کا وزن، انصاف پوری طریقے سے ہوگا، ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی، اور تم اپنے سامنے دیکھو گے، اپنے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس وقت، جس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ صحیفے سارے کھول دیے جائیں گے، اس کے اعمال نامے جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا
ہر چیز سامنے آئی اور انسان کہے گا یہ چھوٹی سی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، یہ اتنی سی بھی چیز لکھی ہوئی ہے، ہائے کاش میرے اعمال میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جس وقت یہ سارا نظارہ اپنے سامنے دیکھ لے گا، جہنم جل رہی ہوگی اور جہنم چیخیں مار رہی ہوگی، تو اس وقت انسان کہے گا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، اس وقت سب کچھ عیاں ہو جائے گا، اس کے سامنے آ جائے گا، تو کیا کہے گا؟ نصیحت پکڑنا چاہے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج کے دن اسے نصیحت کیسے فائدہ دے گی؟ آج وہ چاہتا بھی ہے میں عمل کر لوں، لیکن اب عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ موت کے بعد کوئی آدمی عمل نہیں کر پائے گا۔ اس وقت اس دنیا میں کوئی آدمی صرف ایک دفعہ کہے سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو بھر جائے گا جو اللہ نے قیامت کے دن لگانا ہے۔ کوئی آدمی کہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ ثواب کا بھر دے گا۔ لیکن جیسے ہی موت آئے گی پھر جو کرنا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم ہر گھڑی اپنی امت کے لیے روتے رہے، ہر وقت دعا کرتے رہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہارے لیے یہ کروں، نہیں، وہاں عمل ختم، انقطع عمل، عمل ختم ہو گیا، وہاں کچھ کرنا چاہے گا کوئی ثواب نہیں، بولے گا کہے گا الحمدللہ کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی لکھا نہیں جائے گا۔ جو کچھ ہے جب تک اس دنیا میں ہے، آنکھ کھلی ہے تب تک ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کہاں ملے گی اسے؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کہے گا ہے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا، اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر گزرتا، آگے بھیجتا، جو اس دنیا اس جہاں میں کام آنے والی ہے میں وہ کام کرتا، اپنے اعمال کو آخرت کے لیے بھیجتا رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس دن جو سا اللہ حساب و کتاب کرے گا ایسا کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ آج کل اشاری نظام جاری ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس اشاری نظام سے بھی اونچا کوئی نظام ہے، ذرہ برابر بھی کوئی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اس وقت انسان خواہش تو کرے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، وہ قیامت وبا ہونے والی ہے، وہ قیامت آنے والی ہے اور آ کے رہے گی۔ اس دن کے لیے ہمیں ہر دم ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اس جہان کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ کسی وقت بھی یہ وقت نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ملاقات نظروں سے باند نہیں پڑنی چاہیے، ہر دم اللہ کی ملاقات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جتنا کوئی زیادہ اللہ کی ملاقات کو ذہن میں رکھتا ہے اتنا کامل مومن ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس ملاقات کے اوپر آپ اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، سرچ کرتے رہیں، تو پھر آپ مومن کامل بن جائیں گے۔ یہ ملاقات مان پڑ گئی تو بس آپ کو جو جی چاہے گا شیطان آپ سے کروا لے گا، اس کے لیے بڑا ایزی ہوگا، لیکن اگر اللہ کی ملاقات سامنے رہی وہ کچھ نہیں کروا پائے گا۔ اور اللہ اکبر، اللہ کریم نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، پہلے نام موت کا لیا، موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ سکے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔
احسن عمل، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، بہتر عمل کرنے والا کون ہے، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے لاتا ہے، کون ہے جو مجھے بہت زیادہ راضی کرنے والا ہے، تم میں سے کون ہے جو مجھے خوش کرنے والا ہے۔ اللہ نے جب یہ دیکھنا ہے گھڑی گھڑی رہ رہ کر کے کون ہے جو اللہ کو زیادہ خوش کرتا ہے۔ ہر دم اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے، ساری مخلوق اس کے تابع کر رہی، لیکن اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بڑے پیارے انداز میں الفاظ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لا احبک، معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ سچی زبان کافر بھی کہتے تھے اس جیسا سچا کوئی بھی نہیں، اس کے باوجود حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اور کتنی معاذ کے لیے خوشی کی بات ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، محبوب خدا، جس کو کہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ساتھ کہیں اللہ کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیا عظمت ہوگی ان لوگوں کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسے پیار نہیں کیا، اس کے اندر کوئی بہت ساری چیزیں ہوگی تبھی پیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اوسی کا یا معاذ، اے معاذ میں تجھے بات کی نصیحت کرتا ہوں، لا تدعهن فی دبر کل صلاۃ تقول، اپنی ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمے کبھی نہ بھولنا، اپنی نمازوں کے سلام پھیرنے کے بعد ان کلمات کو کبھی نہ بھولنا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا یہ کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے اپنے ذکر پر، اپنی عبادت پر، اور اللہ اپنے شکر ادا کرنے پر، اور اللہ اپنی عبادات کو اچھا کرنے میں آسان طریقے سے کروں، اللہ میری مدد فرمائے۔ قسم اٹھا کے پہلے محبت جتائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا کی، نماز فرض پڑھی اللہ کے لیے ہے، یہ نہیں ہے پڑھ لی ہے جی مرضی ہوئی تو قبول کرے گا نہیں تو کون کیا ہے، جیسی کیسی ہے جی ہم نے پڑھ لی ہے، نہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی خوف زدہ، عمل کرنے کے بعد بھی تو بے فکر نہ ہو، بے غم ہونے والا، بے فکر ہونے والا منافق ہوا کرتا ہے، مومن کبھی نہیں، مومن عمل کرنے کے بعد خوف زدہ رہتا ہے، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تو میرا عمل قبول فرما، اور دعا کرتا ہے اللہ ممکن ہے کوئی کمی ہو یا اچھا نہ ہو سکے، اے اللہ میرے اعمال کو اچھا فرما دے، میری مدد فرما، میں تیری نیکیوں کو، تیرے عمل کو میں اچھی طریقے سے ادا کروں، تیری عبادت کو میں اچھے انداز سے ادا کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد تو یہ پڑھا کر، ہر فرض نماز کے بعد، اور کبھی بھی اس کو نہ چھوڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں نے عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کو اچھا بھی کرنا ہے، احسن طریقے سے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ شرائط بتائی، اس میں سے سب سے پہلی شرط وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو شرک سے پاک رکھیں۔ اگر شرک ہو تو اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، سارا کچھ ضائع ہوتا ہے، جتنے مرضی نیکیاں ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، یہ اتنا بڑا خطرناک وسوسہ ڈال دیا ہے ہمیں شیاطین نے، اتنا خطرناک کہ جس کی وجہ سے آج دنیا ساری شرک میں مبتلا ہے اور اللہ کی سچی عبادت نہیں کر رہی، اور اللہ ناراض ہے، امت مسلمہ تباہیوں کے دھانے پر ہے، پریشان حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں جو جی میں آئے کروں، شرک نہیں ہوتا۔
یہ وسوسہ ڈال دیا گیا، حالانکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کیا، اور پیغمبر کون سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے لاڈلے علیہ السلام، میں نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ کی طرف بھی میں وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر ہو گزرے ہیں میں نے ان کو بھی یہ وحی کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیا جائے گا، ساری نیکیاں، سارے اجر، سارے بھلائیاں سب کچھ برباد کر دی جائیں گی، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس شرک کی وجہ سے ہم آپ کو خسارہ پہنچانے والوں میں سے کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کیجیے اکیلے، اسی کے شکر گزار بنے رہیے، کبھی بھی شرک کی طرف نہ جائیے۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ آرڈر ہے کہ آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے ایسی امید تھی نہیں، امت کو سکھانے کے لیے پیغمبر کو خطاب کیا گیا کہ لوگوں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہمارے بڑے اعمال ہیں، میرے نبی جیسا کوئی نبی نہیں آیا، میرا پیغمبر اعلیٰ، میں نے اس سے محبت کی ہے، میں نے اس سے وعدے کیے ہیں، آخرت میں اسے عظمتیں دوں گا، لیکن میں نے اس کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا آپ کے بھی عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اور ماں کا لال کون ہے جو کہے کہ نہیں میں جو مرضی یہ کروں شرک نہیں ہوتا؟ نہیں، اگر شرک ہو جائے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی عمل قبول نہیں کرتے شرک کے ہوتے ہوئے۔ سب سے پہلے شرک سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنا عقیدہ سیکھے، کون کون سی چیزیں شرک ہیں اسے پتہ ہی نہ ہو، انجانے میں شرک کر رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو میرے جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں، میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقے جاتا ہوں، ان کے لیے جلسے جلوسوں میں نکلتا ہوں، مر مٹنا جانتا ہوں، تو لہذا اللہ میرے ساری چیزیں معاف کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، جتنی مرضی محبت کرنے والا ہو اللہ کے رسول سے، شرک کے ہوتے ہوئے محبت قبول ہی نہیں ہوتی، شرک سے توبہ کرنے ضروری ہے۔ اور شرک کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، وہ جو عمل ہے شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری چیز وہ جو عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں اس عمل میں ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو، اس عمل میں دکھلاوا نہ ہو۔ اگر دکھلاوا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں دکھلاوا کرنے والے کے اس کام سے بری ہوں، مجھے نہیں ضرورت ہے، مجھے خالص چاہیے جو صرف میرے لیے کرے۔ ذرا سا خیال آ گیا کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یا لوگوں کے لیے بھی یا کسی اور کو بھی راضی کرنے کے لیے، میں وہ قبول نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرک، جو کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جس میں کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے، میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو جس کے لیے وہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اسی سے ثواب دے اگر لے سکتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ ایک تو مطلق شرک نہ ہو، دوسرا وہ جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ذرہ برابر کوئی خیال نہ ہو کہ میں اس سے کوئی چیز وصول کروں گا یا اس کو خوش کروں گا، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور تیسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر اس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ احسن کرنے کے لیے عبادت کو اچھا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری بہت ضروری ہے، وگرنہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو آدمی کوئی عمل کرے
کوئی نیکی کرے اس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، اللہ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ہر معاملے میں زندہ ہونے سے لے کر مرتے دم تک اللہ کے رسول نے ہمیں اپنا طریقہ بتلایا، اس کے بعد کیا ہمیں کسی اور طریقے کی ضرورت ہے؟ ہاں اس کو ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پکا نبی تصور نہیں کرتا، اسے یہ خیال ہے کہ حضور نے کوئی کمی چھوڑی ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ نہیں اس سے بھی بڑا ثواب ملتا ہے، اس کو بھی کر لینے سے اچھا ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں، وہ اپنے نئے نئے طریقے ایجاد کرے گا، نکالے گا، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں جی، اس سے بھی تو ثواب ملے گا نا جی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو کہا تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا عیدگاہ کے اندر، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اللہ تجھے کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اس نے کہا کیا اللہ مجھے نفل پڑھنے پہ مارے گا؟ کہا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر تجھے مارے گا۔ یہاں محمد علیہ السلام نے نفل نہیں پڑھے، تو پڑھ رہا ہے، اللہ تجھے اس پر مارے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دکھاؤ جی کہاں منع ہے، جو نہیں کیا وہ منع ہے تب نہیں کیا، وگرنہ میرے پیغمبر کر کے جاتے۔ تجھے پتا چل گیا، تیرے مولوی کو پتا چل گیا یہ اچھا ہے، اللہ کے نبی کو پتا نہیں چلا کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں، میں کر کے جاؤں اپنی امت کے لیے؟ تیرا ایمان کامل نہیں ہے، تیرا عقیدہ کامل نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیرا یقین نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس پر تیرا یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمیں حق سچ وہی سکھانے والے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے کام کے اندر، یہ نہیں ہے ہر کام کے اندر لوگ شبہ ڈالنے کے لیے، اس اللہ کے رسول کی اس حدیث کا دفاع کرنے کے لیے، دور بھگانے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ تم نے پنکھے لگا لیے ہیں، یہ سپیکر لگا لیا ہے، ایک جھاگ میں سفر کرتے ہو، یہ بدعت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین کے کاموں میں، ان کاموں میں جو میرا عہدہ ہے ان کے اندر کوئی نئی کا بات نکالی، نیا کام کیا، وَهُوَ رَدٌ، وہ مردود ہے، اللہ قبول ہی نہیں کریں گے، میرے نبی کی اس پر مہر ہی نہیں ہے، میرے نبی نے اس کا حکم ہی نہیں دیا ہے، میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا صرف یہی نہیں کہ میں عمل کر چکا ہوں، نہ، بلکہ یہ بھی دیکھیے میرا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ عمل شرک سے پاک کیجئے، نیت صاف کیجئے، اخلاص پیدا کیجئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کیجئے، اور پھر اس کے بعد دعا کیجئے اللہ اس کو قبول فرما، اور اللہ اس کو اچھا فرما، اللہ اس کو بہتر فرما، اللہ اس کو اور اچھا کر دیجئے۔ تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر پھر اس کے اوپر اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے، اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرما، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اے میرے پیغمبر آپ بھی اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی بتلا دیجئے جو میں حکم کرتا ہوں اس پر مضبوطی اختیار کیجئے، استقامت اختیار کیجئے، ذرہ برابر ڈگمگائیے نہیں، وَلَا تَطْغَوْا، آگے مت بڑھ جائیے، جتنا دیا ہے اس پر کیجئے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر بندے آتے ہیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، پھر سوتے بھی ہیں لیکن عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو چاہیے کبھی نہ سوئیں، ساری رات عبادت کریں، کبھی افطار نہ کریں، ہمیشہ روزے رکھیں، شادی نہ کریں، شادیاں کریں گے تو اس طرف لگ جائیں گے۔ 3 بندوں نے قسمیں اٹھائیں اور چلے گئے، ایک نے کہا اللہ کی قسم کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا اللہ کی قسم ساری رات عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا اللہ کی قسم ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہاں پر کوئی آدمی آئے تھے اور انہوں نے ایسے ایسے قسمیں کھائی ہیں، وہ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے، تلاش کیا، بلایا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈانٹا، فرمایا میں تم میں موجود ہوں، مجھ سے بڑھ کر نہ اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے نہ کوئی عبادت کرنے والا ہے، میں تم میں موجود ہوں،
کیا تم مجھ سے بڑھ کر ثواب حاصل کر سکتے ہو؟ میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ خبردار جو ہمارے اس معاملات میں ہماری سنت سے روگردانی کرے گا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو ہماری سنت سے روگردانی کرے گا، ہمارے طریقوں سے روگردانی کرے گا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت سے ہی نہیں ہے جو میرے طریقوں سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستوں، صرف یہی نہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، بلکہ ہم نے عبادت کو اچھا کرنا ہے، اپنی عبادات کو محفوظ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور بات آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ پہاڑوں کی بنا پر، جیسے کہ کوئی ہمالیہ ہے، دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ، ان کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکات، بڑا کچھ۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آئیں گے، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا غصب کیا ہوگا، کوئی زمین اس نے ہتھیائی ہوگی، کسی کو الزام لگایا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی گلوچ دی ہوگی۔ فرمایا لوگ آتے جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے یہ کیا، دیکھا جائے گا ہاں کیا ہوا ہے، اللہ فرمائیں گے اس کا ثواب لے، ثواب دیتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے، تو اب اللہ فرمائیں گے اس کے پاس نیکیاں تو نہیں رہی ہیں، اپنے گناہ اس کے ذمہ ڈالتے جاؤ۔ فرمایا سارے گناہ اس کے ذمہ ڈالتے جائیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم، گناہ ہی گناہ باقی بچے۔ اللہ فرمائیں گے اٹھاؤ اس کو اور اس کے گناہ کو، ان جو لوگوں نے اس کو دیے ہیں ان کو اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دو، پوتے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کس کو؟ مسلمان کو، نیکیاں لانے والے کو، حج اور زکات لانے والے کو۔ یہ بھی نہیں ہے بے خوف ہو جاؤ میں نیکی کر رہا ہوں الحمدللہ، میں نے دیکھنا ہے کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میری نیکیاں لوگ لے جائیں۔ قیامت کے دن زرداری صاحب میری نیکیاں لے جائیں، کیونکہ میں ان کی ہر وقت غیبت کرتا رہتا ہوں، جو بھی حکومت میں آتا ہے اور کوئی نہ ملے ہم بیٹھ کر کے انہی کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کس کے خلاف کبھی کس کے خلاف۔ تو اس سے کیا ہوگا، میری نیکیاں وہ لیتے جائیں، غیبت کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے دوسرا نیکیاں لیتا جائے گا، اور قیامت کے دن میرے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے بھی بچنا ضروری ہے، صرف نیکی نہیں کرنا، اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے، میری نیکیاں کوئی نہ لے جائے، اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ اللہ سے مانگ کہ اللہ تیری عبادات کو اچھا کرے اور ہماری عبادات ہمارے ساتھ قیامت کو جائے، اور قیامت کو نہیں جب قیامت قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے اعمال کے مطابق سواری بنائی جائے گی۔ قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت ترین انسان آئے گا، وہ کہے گا وجہک الوجہ، تیرا چہرہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ میرے سارے غم دور ہو گئے ہیں، تو کون ہے؟ میں نے تو سنا تھا قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوتا، تو وہ کہے گا انا عملک، میں تو تیرا نیک عمل ہوں، دنیا میں جو تو کر کے آیا ہے، آج اللہ نے مجھے انسانی صورت دے کے تیرا ساتھی بنا کے یہاں رکھا ہوا ہے، اور میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا ایک برا انسان آئے گا برے آدمی کے پاس، اس کے اعمال برے بن کے کبھی چہرہ، وہ کہے گا کہ تیرا چہرہ ہی بڑا برا ہے، میں پہلے ہی خوف زدہ ہوں، تو اور مجھے خوف زدہ کر رہا ہے۔ وہ کہے گا جانتا نہیں میں تیرا وہ نیک عمل ہے جو تو شراب پیتا تھا، جو نمازیں چھوڑتا تھا، جو کسی کے حقوق مارتا تھا، میں وہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے ضرورت پڑے گی سواری کی، یہی نیک عمل لوگوں کی سواریاں بنیں گے۔ اور فرمایا بعض 10 بندوں کو ملا کر کے ان کے نیک اعمال کو ملا کر کے ایک اونٹ بنے گا، اور لوگ باری باری اس کے اوپر سوار ہو کے جائیں گے۔ اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھیے، کہاں ضرورت آئے گی ان صراط کے اوپر عمل ضرورت آئے گی، ہر مقام کے اوپر حضور نے فرمایا شدید گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، یہی اعمال اس کی چھتری بن جائیں گے اور اسے دھوپ سے محفوظ رکھیں گے، غم اور فکر کے وقت محفوظ رکھیں گے۔ اپنے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رحمان و کریم ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين